بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصور ایجوکیشن سروسز کے پلیٹ فارم سے آپ کا اپنا دوست حافظ محمد رضوان ہیڈ ماسٹر اور بی ایڈ کورس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایجوکیشن کے جنرل ڈیفینیشنز، اس کی فارمز، اس کے ایلیمنٹس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس دوسرے پارٹ کے اندر کہ ایمز، گولز، آبجیکٹیوز، ان ٹرمز کو موسٹلی اکٹھا بولا جاتا ہے، تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ ایمز، گولز، آبجیکٹیوز کہاں سے لیے جاتے ہیں، کتنی ٹائپ کے ایمز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ہمارے ویڈیو چینل پہ نئے آئے ہیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی ملتی رہے. آئیں نظر ڈالتے ہیں آؤٹ لائن پہ. واٹ آر دا ایمز آف ایجوکیشن، ڈیفینیشن دیکھیں گے، کنسیپٹ دیکھیں گے ایمز کا، پھر گولز پہ بات کریں گے، پھر آبجیکٹیوز پہ بات کریں گے، پھر فاؤنڈیشنز کو ایک نظر دیکھ لیں گے. ایمز کی اب ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اینی ایکٹیویٹی وداؤٹ پرپز آف ایم از یوز لیس. سملرلی ایجوکیشن وداؤٹ اے پرپز از میننگ لیس. یعنی کسی بھی کام کو بے مقصد نہیں آپ شروع کر سکتے. کسی بھی کام کو شروع کرنے کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جیسا کہ ہم اگر یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ساری ریسرچ کے بعد مختلف جگہ سے مٹیریل اکٹھا کرنے کے بعد ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں، تو میرا بھی ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ میرے علم سے جتنا نالج مجھے ہے اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اسی طرح ویڈیوز بنا کے اور اس کی فیس بھی لے رہے ہیں. تو بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا. جب تک مقصد نہ ہو تب تک وہ کام بیکار ہوتا ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن بھی اگر کلیئرلی ڈیفائنڈ ایم نہیں ہوں گے تو وہ ایجوکیشن فیل ہو جائے گی. ایمز جو ہوتے ہیں یہ انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں کی گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایمز بنائے جاتے ہیں. ایمز جو ہوتے ہیں یہ ایجوکیشن کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن کیا تبدیلی لے کے آئے گی. اور ایمز کو نکالنے کا یعنی ایمز بنانے کا جو سب سے مین سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ سوسائٹی ہے. کسی بھی ملک کی جو ایمز ہوتے ہیں وہ اس کی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو 4 گروپس میں ان کو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے. انٹلیکچوئل ایمز ہیں، اسپرچول اینڈ مورل ایمز ہیں، اکنامیکل ایم اینڈ ووکیشنل ایمز ہیں، اور سوشو کلچرل. یعنی سوشل اور کلچرل ان دونوں کو اکٹھا کر کے سوشو کلچرل ایک ٹرم بنا دی گئی اور اس کے ریلیٹڈ ایمز ہوتے ہیں. جب ہم ایمز کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو سم تھنگ ڈیزائربل فار پیپل ان جنرل دیٹ از اونلی پاسبل فار دیم. یعنی کسی بھی انسان کے بارے میں اس چیز کی خواہش کر لینا جو وہ کر سکتا ہو، یہ ایک ایم ہے. ایمز جو ہوتے ہیں اس کے لیے کون کون سے لفظ اور بھی یوز ہوتے ہیں؟ اینڈز ہیں، پرپز ہے، فنکشنز ہیں اور یونیورسل گولز ہیں. یہ ٹرمز اس کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. ایمز آف ایجوکیشن مور براڈ ٹرم ہے. سب سے براڈ ٹرم جو ہے جنرل، وہ ایمز ہی ہے. جنرل اسٹیٹمنٹ ہے آف پرپز آف ایجوکیشن کی. ایمز فوکس آن دا انڈیویجولز پرسنل اینڈ اٹس ہز سوشل ایڈجسٹمنٹ ان سوسائٹی. یعنی ایک انڈیویجول جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کس طرح ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اس چیز کو فوکس کر کے ایمز بنائے جاتے ہیں. ایمز گیو جنرل ڈائریکشن ٹو ایجوکیشن تھرو آؤٹ دا کنٹری. پورے ملک کے لیے ایک جنرل جو ڈائریکشن ہے وہ بنائی جاتی ہے ایمز کے اندر. ایمز آر نیشنل لیول اسٹیٹمنٹ. نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن ڈیفائن ایمز آف دیٹ کنٹری. یعنی کسی بھی ملک کی جو تعلیمی پالیسی ہوتی ہے وہ اس کی پوری سوسائٹی کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے اور پھر اس پالیسی میں سے ایمز ڈرائیو کیے جاتے ہیں. گولز کی بات کرتے ہیں تو انسٹرکشنل گولز آر دا جنرل اسٹیٹمنٹس آف دا انسٹرکشنل ٹارگیٹس. گولز کوڈ بھی ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول، انسٹیٹیوشنل لیول اور ایون ایٹ کلاس روم لیول. ان ایمز جو ہوتے ہیں یہ نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں اور فردر جو درمیان میں آ جاتا ہے کلاس روم یا سبجیکٹ سے پہلے ایک کلاس کے لیول پہ، ڈویژن کے لیول پہ، ضلع کے لیول پہ یا ایک ادارے کے لیول پہ گولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک گول ہے کہ دی اسکول ول پروموٹ دا فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ آف دا اسٹوڈنٹ. یہ ایک گول ہے.
ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इज अ पर्पस और एंड स्टेटेड इन अ मेजरेबल टर्म। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा मेजरेबल होते हैं। इमीडिएट आउटकम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो जो चीज़ें सामने रखता है वो ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर सब्जेक्ट लेवल फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ दैट सब्जेक्ट, यानी किसी एक सब्जेक्ट लेवल पे भी हो सकते हैं और उसके अंदर मौजूद किसी टॉपिक पे भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो ऑब्जेक्टिव है कि 90% स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड एंड राइट देयर नेम आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स। अगर मैं कहता हूँ कि मैं लिखना और पढ़ना बच्चों को सिखा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद जो है, मेरा टॉपिक पढ़ाने के बाद 90% बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसको हम SLOs भी कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ऑब्जेक्टिव्स आर द रिफाइंड टर्म ऑफ एजुकेशनल गोल्स एंड गोल्स आर रिफाइंड टर्म ऑफ एम्स। We can say that aims are national level, goals are institutional level or class level, and objectives are subject level or a specific topic level. तो सबसे ब्रॉडर टर्म एम्स है, मोर स्पेसिफिक टर्म ऑब्जेक्टिव है और गोल्स जो है ये दरमियान में आता है। तो ये इनकी तरतीब है, एम्स, गोल्स, देन ऑब्जेक्टिव्स। फाउंडेशंस की बात करें तो फाउंडेशंस वो होती हैं कि जिसके जरिए से या जिन चीज़ों को मद्देनजर रख के सोसाइटी में से एम्स निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो पहली जो फाउंडेशन है इस्लामिक फाउंडेशन है, दूसरी है फिलोसफिकल फाउंडेशन, तीसरी है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, चौथी है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। तो अब हमने इस वीडियो के अंदर जस्ट मैंने आपके सामने नाम रखे हैं। अगली वीडियो में मैं इनकी ब्रीफ डिटेल भी रखूंगा और उसके बाद फिर हर एक की फर्दर जो डिटेल है वो अलग-अलग वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा है उसको असेस करने के लिए ये कुछ MCQs आपके सामने रख रहा हूँ। इन MCQs को देखने के बाद अगर आपको आंसर आ गए हैं तो इसका मतलब वाकई आपने इस वीडियो को सही तरह से देखा है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी ना पता चले तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी को बनवाना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। और लिंक में मौजूद डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।